ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. میرا تاج شریعت سلام. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. بیان کا تو میرا شروع سے کوئی ارادہ نہیں تھا کہ دن بھر ادھر ادھر مختلف جگہوں پر جاتا رہا اور فاتحہ دے دے کر میٹھا کھاتا رہا, تو اس سے طبیعت تھوڑی اچھی معلوم نہیں ہوتی. لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ قصیدہ غوثیہ شریف پڑھ دوں گا, لیکن اس کا اب جب کہ بیان کے لیے کہہ دیا ہے تو ایک دو باتیں بیان کر دوں, کوئی زیادہ. آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا قبول فرما لے تو ہماری اور آپ کی آخرت بن جائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نعت کی محفل ہے, اور نعت کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کو, اور حمد کہتے ہیں اللہ رب العزت کی تعریف کو. اللہ رب العزت کی جو مدح ہم کرتے ہیں, اس کی جو تعریف کا بیان کرتے ہیں, اس کو حمد کہتے ہیں. اور حامد کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو. اسم فاعل کہ جو تعریف کرتا ہے اسے کہتے ہیں حامد. اور محمود اسم مفعول جس کی تعریف کی جائے. تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی اکرم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمود نہیں رکھا, بلکہ محمد رکھا. ابھی قرآن پاک کی آیت سے آئی نا, اب کلمہ ہے روز پڑھتے ہیں, ہر مسلمان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی قرآن پاک سے بھی میں نے آپ کو ایک آیت کا حصہ سنایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عربی زبان میں کا معاملہ کچھ یہ ہے کہ جب مبالغہ بتانا مقصود ہو تو ایک حرف کو زیادہ کر دیتے ہیں یا تشدید کو. تو محمود وہ ہے جس کی تعریف کی جائے, اور محمد وہ ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. تو پتہ کیا یہ چلا کہ ہم سب اپنے کسی ساتھی, کسی دوست کی, کسی شخص کی تعریف پر جمع ہو جائیں, کسی انسان کی, تو وہ محمود ہوگا. سب کریں مل کے تعریف, ارے صاحب وہ تو بڑے اچھے ہیں, وہ تو بڑے نیک ہیں, وہ بہت اچھے ہیں. لیکن محمد وہ ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسے قطع یعنی اس نے کاٹ دیا, قطع سے ہے کاٹ دینا, اور جب اس پہ تشدید لگا دیتے ہیں قطع تو معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. تو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہی ایسا رکھا کہ ہم ایسی ہزاروں مجلسیں کر لیں, لیکن حق یہ ہے کہ ان کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوگا. اور یہ محفل جو ہے رنگ رضا نوجوان لڑکوں نے اس نام سے قائم کی, لیکن یہ برسوں سے قائم ہے, اور اس کا رواج سیدی والدی ظہیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈالا. اللہ تبارک و تعالی ان کے قبر انور پر رحمت و انوار کی لگاتار بارش فرمائے, اور ان کے درجات عالیہ میں مزید بلندیاں پیدا فرمائے. تو ان لڑکوں نے جو یہ محفل سجائی ہے, آج اس کو 2 سال پورے ہو گئے اس نام سے انہیں سرکار کی ثنا کرتے ہوئے. سفیان رضوی اور محمد نور الحق اسماعیلی نے, اور پھر بعد میں ان کے ساتھ میں مزید لوگ جڑتے چلے گئے, اور یہ آج ہم اس کے دوسرے سالانہ اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ایسے 10-20 جلسے ہوں. اور ایک بات یہاں آتے وقت ذہن میں آ رہی تھی
وہ یہ کہ آج کل کچھ سنی لڑکے بھی عید غدیر منانے لگے ہیں، عید غدیر، جبکہ یہ عید جو ہے رافضیوں کی عید ہے۔ وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کے خلاف، اس عقیدے جو مخالف عقیدہ رکھتے ہیں اس کو منانے کے لیے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور دلیل وہ یہ حدیث دیتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ تو وہ لوگ اس سے دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا خلیفہ بنا دیا تھا، تو وہ لوگ اس وجہ سے مناتے ہیں۔ اور ہم سنی، ہم بھی چونکہ حضرت مولا علی کو مانتے ہیں اور انہیں اپنا مولا ہم ہی مانتے ہیں، اور ہم ہی سچا مانتے ہیں، اور ہم ہی سچائی کے طور پر مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ یہ دھوکہ حضرت علی کی محبت کی آڑ میں ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ بھئی تم بھی تو مولا مانتے ہو، تم بھی اسے مناؤ، حالانکہ وہ اس میں اپنا عقیدہ چھپا رہے ہیں۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار، حضرت عمر کی خلافت کا انکار، حضرت عثمان کی خلافت کا انکار، حالانکہ اس حدیث سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل کیا؟ اب آپ سے کوئی دلیل ہی پوچھے گا تو دلیل یہ ہے کہ اگر اس حدیث سے وہی معنی نکلتے جو یہ لوگ سمجھاتے ہیں تو صحابہ کرام بشمول مولا علی کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اجماع نہیں ہوتا۔ ایک بات اور ذکر کر دوں، اشیاء اللمعات میں یہاں ایک روایت لکھی کہ اس واقعے کے بعد جو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، اس کے 2 مہینہ بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علالت کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی خدمت میں تشریف لائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا حضرت علی سے کہ تم خلافت کے بارے میں حضور سے سوال کرو، اگر ہم میں ہوئی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اب اگر اس حدیث کا وہی معنی ہوتا جو لوگوں کو بیان کیا جا رہا ہے اور ہمارے سنی نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تو کیا حضرت عبداللہ ابن عباس پوچھتے کہ حضور سے پوچھ لو خلافت کے بارے میں؟ نہیں ہوتا نا یہ سوال۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ معنی تو صحابہ اور خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ معنی اس کے نہیں لیے جو یہ خبیث بتاتے ہیں۔ تو آپ پر لازم ہے کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر سختی سے جمے رہیں، اور وہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر اعلیٰ حضرت والے علماء سے جڑ کر ہو۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور حضرت فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنیت پر قائم رکھے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور ان بزرگوں سے سیدنا اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم سیدی تاج الشریعہ نور اللہ تعالی مرقدہم کے طریقے پر قائم رکھے اور اسی پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔